دینے کے لیے گھر کے اندر گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو مولا پوچھتے ہیں کہ تم کیا دیکھ رہے تھے کہ اینٹ کے نیچے کوئی دیگیں رکھی ہوئی ہے؟ کیا دیکھ رہے تھے؟ کہا مولا ہم دیکھ رہے تھے کہ نیچے کھانا کیسے آ گیا۔ مولا فرماتے ہیں ہم جس چیز کو اشارہ کریں وہ وہی چیز بن جاتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جب میرے مولا شیر کے عکس کی طرف، دراروں کی طرف جو شیر محسوس ہو رہی ہے اشارہ کرتے ہیں تو وہ دراریں مجسم شیر بن جاتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی مادر، جنہوں نے جنم لیا صدیقہ کبریٰ کی کوکھ سے، جو صلب سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہے، جو اولاد ہے بی بی کی، اور بی بی وہ کہ جس کے لیے لقب دیا کہ یہ وہ بی بی ہے المجہولت قدرہا، جس کی قدر کو لوگوں نے پہچانا نہیں ہے۔ کیسے پہچانتے؟ کیا یہی قدر پہچانی لوگوں نے کہ بی بی کے حق کو غصب کر لیا، بی بی کے حق کو لوٹ لیا؟ خدا کی قسم اگر بی بی سے مانگ لیتے تو یہ عظیم بی بی کبھی انکار نہ کرتی۔ اگر یہ مانگتے کہ بی بی ہمیں فتح چاہیے دے دو، ہم سائل بھیکاری آپ کے دروازے پہ آئے ہیں، تو کبھی بی بی خالی نہ لوٹاتی، بی بی انہیں دے دیتی۔ آیت اللہ عبداللہ شرازی مشہد والے وہ الاحتجاجات العشرہ میں لکھتے ہیں کہ میں مدینہ میں گیا تو جہاں بی بی کا گھر تھا، میں وہاں کھڑے ہو کر بی بی کی زیارت پڑھ رہا تھا تو ایک عربی نے آگے مجھے کہا کہ یہاں سید کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا کہ بی بی کی زیارت پڑھ رہا ہوں۔ کہا بقیع میں جاؤ، جنت البقیہ میں بی بی دفن ہے۔ تو میں نے کہا کہ تجھے کس نے کہا کہ بی بی جنت البقیع میں دفن ہے؟ کہا بی بی جنت البقیع میں دفن ہے، وہاں جا کے زیارت کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بی بی جنت البقیع میں دفن ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ نہیں، ہمارے نزدیک ایک روایت میں ہے کہ بی بی کو گھر میں اپنی کھڑکی کے ساتھ دفن کیا تھا۔ وہ چلا گیا۔ سید کہتا ہے کہ جب وہ چلا گیا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اس سے ایک سوال پوچھتا کہ تو جو کہہ رہا ہے کہ بی بی جنت البقیع میں دفن ہے، بتا کتنے مسلمان تھے جو بی بی کے جنازہ میں حاضر ہوئے، اور کتنے لوگ تھے جنہوں نے زہرا کے میت کو سہارا دیا، اور کتنے لوگ تھے جو بی بی کو دفن ہوتے دیکھ رہے تھے۔ اور یہ ارمان مجھے ساری زندگی نہیں بھولے گا۔ بی بی تیرے دروازے کی عظمت، تیرے دروازے کا کیا مقام کہ نبی کا آخری وقت ہے، بی بی کی گود میں بابا کا سر ہے۔ تو بی بی نے دیکھا کہ دروازے پہ دق الباب ہوا، آواز آئی آل نبی دروازہ کھولو، مجھے نبی سے ملنا ہے۔ بی بی فرماتی ہے چلا جا، میرے بابا کی طبیعت خراب ہے، پھر آنا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی آل نبی مجھے اجازت دو، میں نے نبی سے ملنا ہے۔ بی بی فرماتی ہے چلا جا، میرے بابا کی طبیعت خراب ہے۔ جب تیسری بار اس نے بلند آواز سے کہا آل نبی مجھے اجازت دو، میں نے نبی سے ملنا ہے، بی بی ڈر گئی، آنسو نکلے، گرے رخسار نبی پر۔ نبی کی آنکھ کھل گئی، دیکھا فاطمہ رو رہی
کو گلے لگا لیا، سینے سے لگا کے کہا فاطمہ کیوں روتی ہے، تجھے کس نے رلایا، ابھی تو تیرا بابا زندہ ہے اور میری زندگی میں رونا شروع کر دیا۔ بی بی عرض کرتی ہے بابا اور تو کچھ نہیں، کوئی عربی ہے دروازے پہ آوازیں دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ آل نبی دروازہ کھولو، مجھے نبی سے ملنا ہے۔ میں نے کہا تو صحیح میرے بابا کی طبیعت صحیح نہیں، لیکن وہ جانے کا نام نہیں لیتا، اور نبی نے بیٹی کا ماتھا چوما، سینے سے لگایا اور رو کے کہا فاطمہ او فاطمہ، یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے کہ یہاں وہ رک گیا جو کسی نبی کے دروازے پہ نہیں رکا، یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے کہ ملک الموت تیرے دروازے پہ رک گیا ہے۔ بیٹی کل یہی دروازہ ہوگا، او مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر تیرے دروازے کو جلانے کے لیے آ جائیں گے اور آواز دے کر کہیں گے علی کو باہر نکالو، علی کو باہر نکالو، ورنہ دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ میں زیادہ پڑھنے کی جرت نہیں رکھتا اور مجھ میں طاقت نہیں کہ بی بی کی شہادت کو بیان کروں، اتنا کہوں گا کہ کسی نے کہا کہ یہاں تو فاطمہ بھی رہتی ہے، یہاں تو حسنین بھی رہتے ہیں۔ ایک ظالم نے کہا وَإِنْ كَانَ، وہ رہتے ہیں تو رہتے رہے، میں دروازے کو آگ لگا دوں گا۔ بی بی دروازے پہ آئی، آپ نے سنا ہوگا کہ بی بی نے سوچا کہ شاید مسلمان مجھے بابا کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، ابھی تک پرسہ دینے بی بی کو کوئی نہیں آیا تھا۔ قبلہ صفدر حسین نجفی صاحب محسن ملت اپنی مجلس میں پڑھا کرتے تھے کہ نبی کی شہادت کے بعد، نبی کی رحلت کے بعد ایک شخص دیہات سے آیا، بی بی کو پرسہ دینے کے لیے مدینہ میں پہنچا، مدینہ کی ایک گلی میں کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا ایک شخص سے کہ بتاؤ فاطمہ کا گھر کہاں ہے، کیوں؟ کہا میں نے اسے بابا کا پرسہ دینا ہے، میں پرسہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو مسلمان اتنے بدل چکے تھے کہ وہ کہتا ہے کون فاطمہ، کون فاطمہ، کس فاطمہ کو پوچھتا ہے، اور نبی کی کوئی بیٹی فاطمہ نہیں تھی۔ ایسا حال ہوا، وہ ظالم آئے دروازہ پر، دروازے کو دھکا دیا۔ اتنا ضرور کہوں گا مصیبت پہ پردہ نہیں ڈالنا، وہ دروازہ چلتا ہوا دروازہ گرا، ایک نہیں دو نہیں، دروازہ کیا گرا کہ بی بی نے دروازے کو ٹیک لگا کے سینہ سے دبا کر دروازے کو کھڑی تھی، اور اس ظالم نے ہاتھ سے دھکا نہیں دیا، اور لمبے قد کا تھا، اپنے پیر کو بلند کر کے دروازے کو مارا، دروازے کے درمیان میں قدم رکھا، دروازہ ٹوٹا اور آگے کی طرف گرا۔ بی بی سنبھل نہ سکی اور زمین پہ گر گئی، اور دروازہ میری آنکھوں پر گر گیا۔
بیوی کے گھر میں تھے، اور جب بیوی نے دیکھا کہ مجھے بدماشوں نے گھیر لیا، اور عرب کا دستور ہے، عرب کی یہ شان ہے کہ جب بھی مصیبت آئے اور مصیبت کے بعد